اسد مدنی بھائی سے کسی نے پوچھا کہ یار میں نے یہ خواب دیکھا تو کئی خوابوں کا انہوں نے یہی جواب دیا کہ یار جو آپ سوتے ہوئے سوچ رہے تھے نا، جو آپ کے دماغ میں تھا، بعض اوقات خیالات میں یا خوابوں میں وہی چیز آ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح بندہ رات دیکھتے اگر سوتے ہوئے کوئی نعت شریف سن رہا ہے، کوئی سبز گنبد دیکھ رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف دیکھ رہا ہے، کیا پتا رات کو اس کو خواب میں زیارت ہو جائے، مدینے پہنچ جائے، وہ احرام پہنا ہو، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے، تو اچھا دیکھا تو سوچ اچھی بنی اس کی۔ اور خدا نخواستہ گناہ دیکھتا رہا، گندی چیزیں دیکھتا رہا، کیا پتا فجر میں آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ گناہوں کی نحوست بھی تو ہے نا، گناہوں کی نحوست ہے، پھر گناہ اندھیرا ہے، گناہ ویرانی ہے، گناہ تباہی ہے، گناہ مایوسی اور اداسی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا طبیعت میں مزہ نہیں آ رہا، تو اس میں محسن بھائی ایک بہت بڑا فیکٹر گناہوں کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک ایمان کی چاشنی ہے، جب گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی چاشنی دب جاتی ہے، زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ مزہ پیسوں میں نہیں ہے، مزہ گھر بار، کاروبار، گاڑیاں، بنگلے، اس میں نہیں ہے، مزہ اور سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ غلط چیزیں دیکھے گا، ٹائم بھی برباد کرے گا، پیسہ بھی برباد کرے گا، سوچ برباد ہوگی، جب سوچ برباد ہوگی تو غلط کام کرے گا، گناہوں میں جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو آج گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، غلط چیزیں دیکھنا، وہ دیکھ کر اس کو اپنے اندر ایبزارو کرنا، اپنے اندر اس کو نافذ کرنا، اور پھر آج کئی لوگ جرائم میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، بری لت میں پڑ جاتے ہیں، نشے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا دیکھنے سے بھی بہت بڑا تعلق ہے، صحبت سے بھی ہے اور دیکھنے سے بھی ہے۔ اچھا، پھر بندہ دیکھنے کی طرف بھی بعض اوقات صحبت کی وجہ سے بھی جاتا ہے۔ اچھا، موبائل ایک بہت بڑی صحبت ہے جس کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنی آنکھوں کو اچھا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرفی نہیں ہے، سرکار تمہارا روح زیبا نظر آئے۔ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی علی بھائی، دیکھ کر مزہ آ گیا۔ ایک بچہ بیمار تھا، حافظ قرآن بچہ بیمار ہے، اور اس کی آواز آ رہی ہے اور باقاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یعنی اس بیماری کے عالم میں اس کی آنکھیں کھلی ہے، اور اس کی جو نا گھر والے اسے ہاتھ پکڑ کے اسے روک رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بڑا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہے، مجھے اپنے نبی کے پاس جانے دو، میں اپنے پیارے نبی کی زیارت کر رہا ہوں، ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنی آنکھوں کو نکال کر ان کو دے دوں، ہاتھ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ رو رہا ہے بیماری کے عالم، اس کا تصور کتنا اچھا ہوگا، اس کا خیال کتنا اچھا ہوگا۔ خیال محمد میں نیند آ گئی جب، قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ یہ نظارے نظر آتے ہیں ان کو جو اچھا سوچتے ہیں، جو سوچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، حضور کی زلفوں کے بارے میں، حضور کے امامے کے بارے میں، حضور کے لبوں کے بارے میں، حضور کی آنکھوں کے بارے میں، حضور کی ناک مبارک کے بارے میں، حضور کے پیارے رخساروں کے بارے میں، حضور کی پیاری انگلیوں کے بارے میں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آقا کیسے ہیں۔ یہ تصورات لے کر آئیں تو پھر خواب میں زیارت بھی نصیب ہوگی، اللہ نے چاہا زیارت نصیب ہوگی۔ اور اگر معاذ اللہ خیالات گندے ہوں گے، تصورات گندے ہوں گے نا، تو پھر دیکھیں وہ جیسے فرمایا رکن شورا نے کہ وہ خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ بعض اوقات انسان زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتا، خواب میں وہ گندے کام کر جاتا ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ خیالات۔